الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی خلوص و عقیدت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت حضور سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ دربار میں ہدیہ درود کا نذرانہ بانداز غلامانہ پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نہ تخت و تاج نسیم و گہر کی بات کرو، نہ تخت و تاج نسیم و گہر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو۔ حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو، حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو، بشر کے بھیس میں لا کل بشر کے بات کرو۔ سمجھ سکے نا جو اسرار ایکم مثلی، سمجھ سکے نا جو اسرار ایکم مثلی، وہ کم نظر ہیں کسی دیدور کی بات، وہ کم نظر ہیں کسی دیدور کی بات کرو۔ نہ تخت و تاج نسیم و گہر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات۔ حضرات گرامی، اللہ جل مجدہ کا بھی انتہا فضل و احسان ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے منسوب محفل میلاد میں شرکت کی سعادت نصیب فرماتا ہے۔ محفل میلاد آقا علیہ نبینا علیہ السلام کے ولادت کے احوال سے لے کر پورے اوصاف و کمال پر گفتگو ہوتی ہے۔ اس کا ظاہری سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس بہانے ہم ایک جگہ اکٹھا ہوتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدیہ درود اور نعت خوانی، پھر آپ کی سیرت طیبہ کے احوال۔ اس وجہ سے میں انہیں کروڑہ کروڑ مبارکباد پیش کرتا ہوں اسلاف کو، جنہوں نے امت مسلمہ میں اس جائز اور مستحسن نہیں بلکہ اس بہترین اور اچھے کام کی شروعات۔ اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ کتنی دیر اگر ہم یہاں نہ ہوتے تو ہم فتنوں کے دور میں ہیں، یا تو ہم موبائل پہ کچھ دیکھتے رہتے، یا تو کہیں بیٹھ کر ایک دوسرے کی غیبت چغلخوری کرتے۔ اگر اس کا کوئی فائدہ نہ ہو تو بھی اگر 1 گھنٹے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کی محفل میں شرکت سے اتنی دیر ہم گناہوں سے تو بچی جاتے ہیں، اور یقین یہ ہے کہ ہر عمل میں جو نیکیاں ملتی ہیں تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور یہ وہ صدقہ جاریہ ہے جنہوں نے اس کو جاری کیا، اللہ کریم ان کو کروڑہ کروڑ نعمتیں عطا فرمائے۔ رہا سوال یہ محفل میلاد، تو محفل میلاد کا معنی میلاد پیدائش، محفل آپ جانتے ہیں تو ذکر کی محفل آپ کا کریم علیہ السلام کی۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اس طرح سے مخصوص وقت رکھنے کا ثبوت نہیں مل سکتا، بس اتنا ہی ہو سکتا ہے۔ ذکر کا ثبوت تو احادیث بھری پڑی ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کی ہر محفل میلاد ہے، صفا کے چبوترے پہ بیٹھ کے رسول کا ہر ذکر ہم وقت وہ ذکر ہے۔ اب ایک بات بتائیں کہ ان کی ہر وقت ہر محفل میلاد ہو، پھر ان سے یہ پوچھنا کہ آپ میلاد کرتے تھے؟ ارے پوچھا تو ان سے جائے گا جو کبھی کبھی کرتا ہو یا نہ کرتا ہو۔ تو ہم نہ کرنے والے دور میں اگر کر رہے ہیں تو یہ کرنے کا ثبوت نہیں پوچھا جاتا، اور یا پوچھ رہے ہیں تو اس کا ثبوت نہیں پوچھا جائے گا جس کی ہر محفل میلاد ہے۔ یہ تو دن میں سورج سے پوچھا جائے دن نکلا ہے، یہ تو
تو یہ ہو جائے گا، دن میں سورج سے پوچھا جائے کیا دن نکل گیا، تو یہ دماغ ہی دیوالیہ پر ہے۔ تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہے، تو یہ ہے۔ اب معاملہ اس بات کا ہے کہ اہل سنت کے نزدیک محفل میلاد ہر خوشی و غم کے موقع پر بچے کی پیدائش ہو، ختنہ کی تقریب ہو، رسم بسم اللہ خوانی ہو، ختم القرآن کی محفل ہو، عقیقے کی محفل ہو، نکاح کی محفل ہو، نیا مکان بن جائے، کوئی بزرگ کی فاتحہ ہو، ہر موقع پر ہم ذکر میلاد کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ گھر کا کوئی جب دنیا سے گزر جاتا ہے تو ہم تیجے اور 10ویں 20ویں 40ویں کی شکل میں، برسی کی شکل میں محفل میلاد کرتے ہیں۔ اس کی صرف ایک وجہ یہ ہے کہ نبی کی پیدائش کے صدقے میں سارا جہان ہے۔ جب ہر چیز نبی کے صدقے میں، رب فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک والارضین، اے محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کو نہ بناتا۔ تو گویا کائنات نبی کی ولادت کے صدقے میں بنی، اس لیے ذکر ولادت اہل سنت کے نزدیک ہر موقع پر کیا جانے لگا۔ اب رہا سوال یہ ہے کہ اس طرح سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھ لیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس طرح سے نہیں ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ظاہری میں نہ مسجد میں محراب، نہ مینار، نہ گنبد، حتیٰ کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے دور میں بھی مسجد میں محراب اور گنبد و مینار نہیں تھے۔ اب اسے بدعت نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ اس کی تزئین کاری کے لیے، اس کے حسن میں اضافے کے لیے مسجد کا تو ثبوت ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ مینار بنانا بدعت ہے، جناب اس معنی میں آپ کہیں کہ یہ بعد میں بنا، لیکن یہ بدعت گمراہی والی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد آ جائیں قرآن، حضور اکرم علیہ السلام کی حیات ظاہری میں کتابی شکل میں نہیں آئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کتابی شکل میں نہیں آئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کتابی شکل میں نہیں آیا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ترتیب دی اور کتاب کی شکل دی تھی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جو کام حضور نے، جو کام حضرت ابوبکر نے، جو کام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں نے نہیں کیا، وہ کام حضرت عثمان غنی نے کیوں کیا، یہ سوال ہوتا ہے۔ اگر بعد میں کرنے پر بڑا گناہ ہو تو پھر کامل الحیاء والایقان، جامع القرآن کامل الحیاء والایقان حضرت عثمان بن عفان کے اس کارنامے کو آپ محفلوں میں نہیں، جمعہ کے دن ممبروں پہ اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اب چلے بھی کتابی شکل بھی ہو گئی، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ حضور کے صحابی ہیں، خلفائے الراشدین والمہدیین میں ہیں، نبی کے فرمان کے مطابق علیکم بسنتی وسنت الخلفائے الراشدین والمہدیین کے تقاضے کے تحت ان میں انہیں سنت میں شامل کر دیا جائے۔ باجماعت 20 رکعت نماز تراویح حضور اکرم علیہ السلام کی حیات ظاہری میں جماعت کے ساتھ پورے ماہ کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نہیں ملتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باضابطہ 20 رکعت نماز تراویح کا قیام بھی کیا اور پھر اعلان بھی کیا، کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ کچھ ایسی بدعت ہے جو اچھی بھی ہے، جسے وہ شخص جس پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں، ان کا مقام اتنا بلند کہ شیطان راستہ چھوڑ کے بھاگ گیا، وہ عمر اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ چلے یہ تو بڑی اکثریاں ہیں۔ قرآن کریم زیر زبر پیش جزم تشدید مد فتحہ کسرہ کچھ بھی نہیں لگا، صرف ایک جیسے ہماری اردو ہوتی ہے بالکل ایسا ہی قرآن تھا۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ وہ کام حضرت عثمان غنی نے نہیں دیا، وہ کام مولا علی نے نہیں دیا، وہ کام حسن مجتبیٰ نے نہیں دیا، وہ کام خلفائے راشدین والمہدیین کے دور میں نہیں ہوا۔ اب دقت کیا ہوئی، جب عجم میں اسلام پھیلنا شروع ہوا تو ہماری پریشانی اور ہمارا پرابلم تو بڑا ہو گیا۔
अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, इल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, पढ़ें क्या? जुबान तो हमारी आई नहीं। अब अलामत बनाई गई है, एराब जो अलामत बनाई गई, वो अलामत बनाने वाला कौन है? आबिद शब्दिल्लादार नहीं, वो जालिम जफाकार जिसे हज्जाज बिन यूसुफ कहते हैं, जिसने बड़े बड़े लोगों के साथ वो घटिया रवैया किया कि शायद उसकी बख्शिश न होती। ये हुस्ने ज़न है कि शायद इस बिदअत की बदौलत वो बख्श दिया जाए। लफ्ज़ बिदअत इस माना में इस्तेमाल करता हूँ जो मरूर है। बिदअत में इस बात की वजाहत करना चाहता हूँ कि यकीनन हर नया काम बिदअत नहीं है, हर नया अकीदा बिदअत है, हर नया अकीदा बिदअत है। हम भी बिदअत के कायल हैं। नबी ने फरमाया कि बिदअत इंसान को जहन्नम में ले जाएगी, और उस पर यकीन है कि बिदअत इंसान को जहन्नम में ले जाएगी। मगर वो कौन सी बिदअत है? जो नया अकीदा कर लिया जाए और नया काम शुरू करके जिसका न किताबुल्लाह से सबूत हो, न सुन्नत रसूलुल्लाह। अब आप सोचें कि उसने हज्जाज बिन यूसुफ ने एराब लगाया, अच्छा आदमी नहीं था, आदमी बुरा था, काम अच्छा था, उस पे अमल है। अब अगर कोई बिदअत से बचना चाहे तो खजूरों के तने की मस्जिद बनाए, रेत पर सजदा करे, ऊंट की सवारी पर चले, है ना, पैदल पापयादा चले, मस्जिद के मीनारों वाली मस्जिद में न जाए, इसलिए कि बिदअत है, कहीं जहन्नम में न चला जाए। लेकिन तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब एक मसला ये तो छोड़ दें, बुखारी, मुस्लिम, मिशकात, तिरमिज़ी, सिहाह सित्ता में दिखाओ जनाब। सिहाह सित्ता में तो मीलाद बाद में बताएंगे कि इसमें मीलाद हुजूर के ज़माने में होती थी, हुजूर के ज़माने में होती थी, चलो अबू बकर के ज़माने में बता दो, उमर के ज़माने में बता दो, उस्मान के ज़माने में बता दो, अली के ज़माने में बता दो, हसन मुज्तबा के ज़माने में बता दो, हत्ता कि उमर बिन अब्दुल अजीज तक के दौर तक आ जाइए आप। इस दौर में बनु उमैया और बनु अब्बास के खुलफा, हर तरह के लोग आए गए। इन तमाम दौर में आप हमसे सवाल करते हैं, जिस बुखारी की, जिस मुस्लिम की, जिस मिशकात की हदीस मांग रहे हैं, हम ये कह रहे हैं ये हदीस ही दिखा दो, बुखारी ही दिखा दो। इमाम बुखारी के दादा भी नहीं पैदा हुए थे उस जमाने में। वो हमारे सर के ताज हैं, लेकिन उम्र के एतबार से अगर देखा जाए कितने 2 सदी गुजरने के बाद हदीसें आनी शुरू हुई। अब एक बात ये आती है, ईद, अब मिलाद पर बात आई तो ईद क्या है? ईद को आप लुग़त में देखिए, डिक्शनरी में ईद का माना खुशी का होता है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? ईद कहने में, ईद खुशी के दिन को कहते हैं। अब एक चीज ये है, ईद के दिन रोजा रखा जाए या ना रखा जाए, जो उर्फ़ आम में जो ईदें इस्लाम के अंदर मशहूर ईदें हैं, उस दिन तो रोजा नहीं रखा जाता। लेकिन हदीस पाक में, मिशकात शरीफ की हदीस है, सरकार ने फरमाया यौमुल जुमा तो यौमुल ईद, जुमा का दिन ईद का दिन है। अब रमजानुल मुबारक में वो 4 जुमे जो पड़ जाते हैं, क्या उसमें छुट्टी रहती है? ईद का दिन है ना। अब जो सवाल कर दिया जाता है, पूछा जाता है ना, ईद है तो रोजा क्यों नहीं? ईद है तो रोजा क्यों? ईद है तो रोजा क्यों? रखे चाहे ना रखें, रख के भी शुक्र खुदाबंदी है, ना रख के भी शुक्र खुदाबंदी अदा करना ईद। इससे मालूम ये हुआ कि लफ्ज़े ईद लग जाने की बुनियाद पर, लफ्ज़े ईद लग जाने की बुनियाद पर रोजे का मामला नहीं रहता, बल्कि वो अच्छा ईद उल फित्र
फिक्र इफ्तार से बना हुआ है। वो ईद ही है जो रोजा खुलवाने के लिए आई है, तो उस दिन ईद का, उस दिन रोजे का मसला ही नहीं रहा। अब ये वो ईद है जिसको सरकार फरमाते हैं पीर के दिन मैं इसलिए रोजा रखता हूँ कि उस दिन मैं पैदा हुआ हूँ। अच्छा, एक बात ये कि हुजूर अपनी पैदाइश का शुक्रिया रोजा रख के कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुशी मनाने का जो तरीका था, नबी उस अंदाज में खुशी मनाया। तो इन चीजों के बाद अब मामला यह है कि 2 ईदों के अलावा तीसरी ईद मिली, और वो तीसरी ईद साल में